میں جانتا ہوں تم ہوش میں ہو۔ اس کی آواز سن کر وہ مزید خوفزدہ ہوئی تھی اور اب ہچکیاں بھرتے رونے لگی۔ چھوڑ دو مجھے پلیز، آواز بمشکل حلق سے نکل رہی تھی۔ بولتے وقت تکلیف ہو رہی تھی، زبان جیسے ہی اس کے زخم کو چھوتی وہ کانپ اٹھتی۔ اس نے حورین کے قریب آ کر اس کا منہ دبوچ لیا اور اسے تکلیف سے چکر آنے لگے۔ ابھی نہیں میری جان، ابھی تو تمہیں تمہارا برتھ ڈے پریزنٹ بھی دینا ہے، اس نے چاقو اس کے گال پر رکھ کر کہا۔ وہ چیخ رہی تھی، اس کی چیخیں سارے کمپارٹمنٹ میں گونج رہی تھی۔ میں نے کہا آنکھیں کھلی رکھو۔ وہ جب بھی درد سے آنکھیں بند کرنے لگتی تو وہ اسے فوراً ٹوکتا۔ خون اس کی پلکوں پر ٹھہر کر آنکھ میں ٹپک رہا تھا، جس نے آنکھ میں جلن ہو رہی تھی۔ اس کا وجود تکلیف سے کانپ رہا تھا اور وہ اسے اپنا شاہکار بنا رہا تھا۔ چاقو سے اس نے اس کی دائیں آبرو کے اوپر سے کاٹنا شروع کیا۔ وہ آنکھ پھاڑے چیخ رہی تھی۔ اس نے اس کی آنکھ تک پہنچ کر چاقو ہٹا لیا، پھر اس کی آنکھ کے ٹھیک نیچے سے اس کا چہرہ کاٹنا شروع کیا۔ ایک 14 سال کی لڑکی یہ کیسا ظلم سے سہ رہی تھی۔ اس دشت ظلمت میں اس پر ظلم کیا گیا۔ وہ درد سے بچنے کے لیے موت مانگنے لگی۔ آنسو اور خون آپس میں مل کر اس کا چہرہ جلا رہے تھے۔ جب وہ اس کا چہرہ اس کے رخسار تک کاٹ چکا تو اس نے پھر سے چاقو ہٹا لیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں مدد کے لیے رو رہی تھی، پاپا۔ جب وہ شخص ابھی بھی اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوا تو اس نے چاقو اس کے ہونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے ہونٹ کے اوپر سے نچلے ہونٹ تک اسے کاٹنے لگا۔ آہستہ کاٹنے کا مقصد اسے زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانا تھی۔ اندھیری وادیوں میں کھونے سے پہلے اس نے جو الفاظ سنے تھے وہ ہمیشہ اس کے حواس پر قائم رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے میری پیاری۔ نہ جانے وہ کتنی دیر بھی ہوش رہی تھی۔ اسے بس درد کا پتہ تھا، انتہائی درد کا۔ تکلیف جب اتنی شدت اختیار کر جائے تو موت آسان لگتی ہے۔ اگلی بار اسے ہوش اپنے بازو میں اٹھتی درد سے ہوا تھا۔ وہ اس کے بازو بھی اسی طریقے سے آہستہ آہستہ کاٹ رہا تھا۔ اس کی فیوریٹ ڈریس خون سے بھری تھی، چہرہ خون، آنسو اور تھوک سے بھرا تھا۔ خون آنکھ میں جم جانے سے وہ بائیں آنکھ نہیں کھول پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ سے یہیں پہ ہے۔ اس میں اب رونے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ اسے اپنے دونوں بازو پر بہتا ہوا خون محسوس ہو رہا تھا۔ درد سے ایک گہرا رشتہ جڑا تھا حورین کا۔ وہ اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور اس کے بائیں کندھے سے شرٹ کو ہٹا دیا۔ اس کے کان کے قریب آ کر کہنے لگا، تم ابھی تک میری 5ویں تخلیق ہو اور ان سب سے خوبصورت۔ یہ کہتے ہی حورین نے اپنا کندھا کوئلوں پر محسوس کیا تھا اور پھر اسے اپنی جلتی ہوئی چمڑی کی بدبو آنے لگی۔ وہ بے ہوش ہونے سے پہلے آخری بار چیخی تھی۔ اس شخص نے اس پر اپنا نشان چھوڑا تھا۔ جلتی ہوئی روڈ سے کسی جانور کی طرح اسے نشان دیا گیا۔ وہ نشان 2 منہ والے سانپ کی مانند تھا۔ جی میں آ گیا ہوں۔ وہ بے ہوشی میں بھی محسوس کر سکتی تھی کہ کوئی اس کے بے جان وجود کو آزاد کروا رہا ہے۔ حورین تمہیں کچھ نہیں ہوگا، مجھے معاف کر دو۔ لیکن وہ صرف اس شخص کی کالی گہری آنکھیں دیکھ رہی تھی اور اس کی آواز سن پا رہی تھی۔ کافی دنوں کے بعد اسے ہوش آیا تھا اور جیسے اسے ہوش آیا وہ رونے لگی۔ ڈاکٹر اور نرسز اسے خاموش کروانے کے لیے آگے بڑھنے لگی، لیکن وہ ہاتھ اسے جلاتے تھے۔ اسے ان کے چھونے سے بے انتہا تکلیف ہوتی تھی، جس سے وہ چیخنے لگتی۔ سارے ہاسپٹل میں اس کی چیخیں گونجی تھی۔ آخر انہیں اسے بے ہوشی کی دوائی دینی پڑی۔ آنے والے کچھ دنوں میں کئی بار ایسا ہوا جب بھی اسے ہوش آتا وہ روتی اور نرس حوصلہ دینے کے لیے قریب آتی تو وہ چیخنے لگتی۔ ہاسپٹل میں مشہور ہونے لگا کہ کسی پاگل کا علاج چل رہا ہے۔ اسے اس حالت میں 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے قریب سے آتی آوازیں سن سکتی تھی۔ میری جان گھر چلو، تمہیں یہاں 1 ہفتہ ہو چکا ہے۔ وہ اس کی ماما کی آواز تھی۔ وہ انہیں پکارنا چاہتی تھی لیکن خوفزدہ تھی کہ پھر سے کوئی اسے چھونے کی کوشش کرے گا۔ تم گھر جاؤ تانیہ، میں یہی حورین کے ہوش میں آنے کا انتظار کروں گا۔ آخر تم کب تک خود کو قصوروار سمجھتے رہو گے؟ وہ اس کا کندھا سے ہلاتے ہوئے کہنے لگی۔ ان دونوں کی کمر حورین کی طرف تھی، اس لیے وہ نہیں دیکھ پائے کہ وہ ہوش میں ہے۔ آخر کب تک یہاں رکو گے مرتضیٰ؟ حورین تو نہ جانے کب تک ایسے ہی رہے گی۔ الیکشن سر پر ہیں اور تم ایسے یہاں نہیں رہ سکتے۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر سے بولنے لگی، ٹھیک ہے مت جاؤ، لیکن میں اپنی NGO کو مزید نظر انداز نہیں کر سکتی۔ آخر کسی کو تو کام کرنا ہی ہے۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ مرتضیٰ صاحب نے حورین کو خود سے ہمیشہ دور ہی رکھا تھا، پھر تھی تو وہ ان کی اکلوتی اولاد ہی۔ اگر وہ ان لوگوں کی بات مان لیتے تو وہ لوگ اپنا مطلب نکالنے کے لیے حورین کو نشانہ نہ بناتے۔ مرتضیٰ صاحب ایک عرصے سے ان کے ساتھ سمگلنگ کا کام میں انوالو تھے۔ اب انہوں نے مزید اس کام کو جاری رکھنے سے انکار کر دیا تھا تو انہوں نے حورین کو اغوا کر کے اپنی ساری شرطیں منوا لی تھی۔ وہ کھڑکی سے دور ہوتے وہاں رکھی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ پلیز مجھے چھوئیے گا مت۔ حورین کی آواز پر وہ ایک دم چونکے تھے اور کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہی رک جائے، اس کی آواز میں موجود پاگل پن نے انہیں وہی رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں
میں پتہ نہیں کیوں کسی کا چھونا برداشت نہیں کر پاتی. پلیز سب کو کہے کوئی میرے قریب نہ آئے. وہ سسکیاں لے رہی تھی، اپنے ہونٹ اور چہرے میں کھچاؤ محسوس کر رہی تھی. ٹھیک ہے، میں سب کو کہہ دوں گا. پاپا، ان لوگوں نے مجھے اپنے باپ کو ہمدرد مان کر وہ انہیں سب بتانے لگی. جب انہوں نے اسے ٹوک دیا، تمہیں کچھ نہیں ہوا حرین، تمہارا صرف کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ حرین نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا، جس نے ایک بار بھی اپنی بیٹی کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا. نہیں پاپا، وہ ایک دم چلائی تھی. میں بتا رہی ہوں، ان لوگوں نے آپ کی حرین کو. میں نے کہا نا تمہارا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا. وہ اپنی سخت آواز میں بولے تھے، جس سے حرین پاگلوں کی طرح چیخنے اور رونے لگی. نہیں نہیں، اس نے مجھے کاٹا. مرتضیٰ صاحب نے غصے سے اس کی دونوں بازوؤں کو تھام لیا، جس سے وہ پینک میں چلی گئی اور چیخنے لگی. میں نے کہا نا تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تم سب کو یہی کہو گی، سنا تم نے؟ لیکن حرین اب حواس کھو چکی تھی. آخر انہوں نے اسے تمانچہ مار کر ہوش دلانا چاہا. اس کے اسٹیچر لگے ہوئے ہونٹ سے خون بہنے لگا تھا، لیکن وہ کسی بھی چیز کو پرواہ کیے بغیر چیخ رہی تھی. اسے اس حلیہ میں دیکھ کر مرتضیٰ صاحب اس سے دور ہوئے. ہاتھ میں لگی ہوئی ڈرپ کی سوئی بھی نکل گئی تھی. ڈاکٹر اور نرس بھاگے ہوئے آئے تھے، اور جب اس پر قابو نہ پائے تو اسے دوبارہ سے انجیکشن سے بھی ہوش کر دیا گیا. اگلی بار جب وہ ہوش میں آئی تھی، اس کے پاس نرس موجود تھی، اور اس نے حرین سے اپنا فاصلہ برقرار رکھا. شاید انہیں خبر کر دی گئی تھی کہ وہ کسی کو اپنے قریب برداشت نہیں کر سکتی. اسی دن شام میں پولیس اس کا بیان لینے آئی، اور اس نے انہیں یہی بتایا کہ اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا. میڈیا پہ بھی خبر چلنے لگی. لوگ مرتضیٰ صاحب سے خبر گیری کے لیے فون کرتے، اور وہ بھاری اکثریت سے الیکشن جیتنے میں کامیاب رہے. حرین کا ڈسچارج کر دیا گیا، لیکن وہ ہر چیز سے خوفزدہ رہنے لگی. اکثر رات میں مرتضیٰ مینشن میں اس کی چیخیں گونجتی. اس کی حالت کے سبب انہوں نے شراب پینا شروع کر دی. تانیہ کو تو ویسے بھی صرف شہرت اور طاقت سے مطلب تھا. وہ اس وقت کمبل اپنے گرد لپیٹی خوف دور کرنے کے لیے اونچی اونچی گنگنا رہی تھی، جب اسے توڑ پھوڑ کی آواز سنائی دی. اس کے پاپا اونچی اونچی چلا رہے تھے، اور وہ پھر سب شراب کے نشے میں تھے. حرین ان سے ڈرتی اپنے بیڈ کے نیچے گھس گئی. اگلے ہی لمحے اس کے کمرے کے دروازہ کھلا تھا، اور اس کی تصویریں وہ زمین پر پھینکنے لگے. اس کے آرٹ کلب میں حاصل کیے سرٹیفکیٹ، اس کے تمام ڈرائنگ سب کچھ برباد کرنے لگے. وہ بیڈ کے نیچے چھپی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں روک رہی تھی. صحیح کہتی ہے تانیہ، تو ہے ہی منحوس. پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو نگل گئی. تیری منحوسیت کی وجہ سے مجھے کوئی وارث نہ ملا، اور اب یہ سب. جب وہ ہر چیز توڑ چکے تو اس کے بیڈ پر گر کر سو گئے. کچھ دیر بعد ملازمین بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے لے گئے. حرین نے باہر نکل کر ان ٹوٹے ہوئے فریم کو اٹھانا شروع کیا، اور اسی ٹوٹی ہوئی حالت میں دوبارہ دیوار پر سجا دیا. لیکن جب یہ ہر روز ہونے لگا تو اس نے ان چیزوں کو پھینک دیا، جیسے اس نے اپنے خوابوں کو خود سے الگ کر کے پھینک دیا تھا. اس معاملے کو 2 ہفتے ہوئے تھے جب مرتضیٰ صاحب گھر سے دور رہنے لگے. اگلے ہی دن تانیہ بیگم نے اس پر واپس سکول جانے کا حکم صادر کیا، جبکہ وہ اس حالت میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی. اس کے چہرے پر ابھی بھی سوزش تھی، اور وہ سرخ رنگ کے ابھرے ہوئے نشان اس کے چہرے کو مزید بھدا بنا رہے تھے. اس نے ان کی کافی منتیں کی، لیکن وہ کوئی بات نہ مانی. تانیہ بیگم کا کہنا تھا کہ اس کا بدصورت چہرہ انہیں ڈپریشن کا شکار کر رہا ہے، اور اگر وہ خود نہیں جائے گی تو اسے زبردستی بھیجا جائے گا. وہ خوف کی حالت میں جب اسکول پہنچی تو پہلا لفظ جو اسے دیکھ کر کہا گیا وہ کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی سب سے اچھی دوست ہانیہ نے کہا تھا. وٹ این اگلی فیس. اس نے حرین کو چھوڑ کر نئی دوستیں بنا لی تھی. وہ اب اس حنا کی دوست تھی جس سے اس کی کبھی بنتی نہیں تھی. میٹرک کے ایگزام میں وہ بری طرح فیل ہوئی تھی. اسے ہر وقت لگتا تھا وہ شخص اسے دوبارہ لے جائے گا. اس نے سپلیمنٹ ایگزامس میں بڑی محنت کی تھی، جس سے وہ پاس ہو گئی. اس کے بعد وہ لاہور شفٹ ہوگی. ویسے بھی اس کے ماں باپ اس کا زخمی چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے. پرائیویٹ کالج میں اس نے مرتضیٰ صاحب کی مرضی سے پڑھنا شروع کیا تھا، اور پھر یونیورسٹی میں اس کی ملاقات اشال سے ہوئی، جو اس کی اس عرصے میں واحد دوست بنی. اس نے اسے اپنے روم میں رہنے کی اجازت بھی اس لیے دی تھی کیونکہ ہاسٹل انتظامیہ کا کہنا تھا کہ وہ واپس نہیں جا سکتی، اسی لیے اس جگہ کی سخت ضرورت ہے. حال میں وہ اس کی تخلیق تھی، اور اسے واپس اپنا بنانے کا وقت آ چکا تھا. اس دن کے لیے اس نے کتنا انتظار کیا تھا. وہ جیسے ہی کراچی آئی تھی اسے خبر مل گئی تھی. پہلی بار جب اس نے اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہاں ایک ریسٹورنٹ میں تھی. جب وہ وہاں پہنچا تو بیسٹ وہاں کسی کو بری طرح مار رہا تھا. وہ اس کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے فوراً واپس چلا گیا. جب دوسری بار اس نے کوشش کی تو وہ مال میں تھی اپنے کسی دوست کے ساتھ. وہ اسے بآسانی حاصل کر لیتا. اس کے منصوبے کے مطابق جیسے ہی وہاں بم ہونے کی افواہ پھیلی، لوگوں میں افراتفری پھیل گئی.
وہ اسے حاصل کر لیتا، لیکن تبھی اسے اپنی طرف آتا بیسٹ دکھائی دیا اور دوسری بار بھی اسے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ بیسٹ لیکن وہ اس سے اچھی طرح آشنا تھا۔ آخر وہ اس کی ہورین کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ دونوں جگہ پہ ہونا کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آج وہ کسی صورت بھی اسے اپنے ساتھ لینے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی گاڑی یہاں سے گزرنے والی تھی، وہ اسلام آباد جانے والی تھی، لیکن جس بات سے وہ انجان تھی وہ یہ کہ اس کا شکاری اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سڑک پر کانچ کے ٹکڑے بکھیرے وہ اسی کے انتظار میں تھا۔ میں نے ان لڑکیوں کو سیف ہاؤس پہنچا دیا ہے۔ احتشام اس وقت ہاتھ کے ساتھ تھا اور دونوں اس کے گھر میں بنائے گئے آفس میں تھے۔ اس بار کتنی لڑکیوں کو ان کے والدین نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ افسوس کے ساتھ 5 لڑکیاں۔ لیپ ٹاپ پہ کچھ دیکھتا ہاتھ احتشام کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہے، ماریا کو بتا دو تاکہ ان کی ٹریننگ شروع کی جا سکے۔ آج وہ بلیک شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے کالے بال ہمیشہ کی طرح سٹائل کیے گئے تھے۔ چہرے پر ہلکی سی داڑھی اور مونچھیں اس کی وجاہت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ گہرے بھورے رنگ کی آنکھیں جن سے وہ سامنے والے کی روح تک پڑھ لیتا تھا اسے مزید دلکش بناتی تھی۔ کسرتی بدن اور چوڑا بدن اس کی طاقت کی گواہی دیتا تھا، لیکن اس سب سے بڑھ کر جو اسے منفرد بناتا تھا وہ اس کا خاص انداز تھا جو کہ ہر شخص محسوس کر لیتا تھا۔ کوئی بھی اس کے راستے میں آنے سے پہلے 1000 بار سوچتا تھا، کیونکہ ہاتھ مارتا نہیں تھا، وہ انہیں اتنا تڑپاتا تھا کہ وہ خود موت کی بھیک مانگتے تھے۔ ہم اس سچویشن پر قابو پا چکے ہیں، لیکن میں پھر بھی بس چاہتا ہوں تم نظر رکھو۔ ٹھیک ہے، اور کوئی حکم؟ احتشام نے اسے چرایا تھا اور ہاتھ اسے نظر انداز کر گیا۔ صرف ماریا اور احتشام ہی تھے جو کسی حد تک اس کے قہر سے محفوظ تھے۔ تمہارا بھائی اب کیسا ہے؟ ہاتھ نے احتشام کو آڑے ہاتھوں لیا تھا اور احتشام کو دوبارہ اپنے بھائی کا روتا ہوا چہرہ یاد آ گیا۔ بھائی وہ مجھے چھوڑ کر گئی ہے۔ بھائی، وہ ٹوٹے ہوئے خواب لیے سے بتا رہا تھا۔ اس کا جوان بھائی اس کے سامنے کیسے ٹوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور احتشام کچھ بھی نہ کر پایا۔ بات بس کرو، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی؟ بھائی، مجھے وہ واپس چاہیے، مجھے ہورین لا کے دے پلیز، میری ہورین لا دے، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ بھائی، وہ چیخ رہا تھا اور احتشام خود کو بہت لاچار محسوس کر رہا تھا۔ احتشام، ہاتھ کی آواز نے اسے اپنے خیالوں سے واپس کھینچا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، بہتر بھی یہی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا وہ تمہارا دھیان بٹائے۔ اگلے پروجیکٹ میں مجھے تمہاری ضرورت ہے، کیونکہ ان لوگوں تک پہنچنے کا راستہ تم ہی ڈھونڈ سکتے ہو۔ کون لوگ؟ ڈارک ویب، احتشام، ٹارچر ہاؤس۔ احتشام چونکہ ایک بہترین ہیکر تھا، اس لیے ان لوگوں کو ڈھونڈنے کا وہ سب سے اہم ذمہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں آج سے ہی کام شروع کر دیتا ہوں۔ زبردست، اور ایسا کرو تم اب گھر جاؤ۔ احتشام ہاتھ سے ملتا واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، تبھی اس کے آفس کے دروازے پر نوک ہوا۔ وہ جانتا تھا اس وقت صرف عامرہ ہی ہو سکتی ہے۔ وہ خود دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ سامنے ایک بڑی عمر کی خاتون کھڑی تھی، وہ تقریباً 40 سال کی تھی۔ ہاتھ صاحب، ہم نے تمام کام نپٹا لیے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور گھر پہنچتے ہی مجھے کال کر دینا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ وہ سالوں سے اس کے لیے کام کر رہی تھی، بلکہ عامرہ وہ پہلی خاتون تھی جسے اس نے محض 15 سال کی عمر میں بچایا تھا، لیکن افسوس اس وقت اپنی کم عمری کے باعث وہ صرف اسے ہی بچا پایا تھا، اور وہ قریبی کمرے میں جا کر سو گیا۔ اسے کچھ گھنٹوں میں دوبارہ اٹھنا تھا۔ کالی گہری آنکھیں اور جلتے ہوئے ہاتھ، وہ اپنے ارد گرد صرف یہی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ ہاتھ اسے دبوچ رہے تھے اور اس کا جسم جھلس رہا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی، لیکن وہ اکیلی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ ان یادوں کے اثر سے باہر نکلی تو اسے یاد آیا کہ وہ تو اسلام آباد جا رہی تھی، اور اب وہ ایک انجان کمرے میں تھی۔ ایک دم خوف کی لہر دوبارہ اٹھی تھی اور وہ بیڈ سے اترتی دروازے کی طرف بھاگی تھی، لیکن وہ لاک تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور ایک دیوار پر بڑے بڑے پردے لٹک رہے تھے۔ وہ یقیناً کوئی کھڑکی تھی اور وہ اس طرف بھاگی۔ ہورین نے ایک جھٹکے سے پردے ہٹائے اور دوسری طرف کا منظر دیکھ کر اس کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی تھی۔ اس کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی اور ایسے سانس لینے لگی جیسے نہ جانے کتنے مسافت دوڑ کر طے کیے ہو۔ تمہیں کمرہ کیسا لگا؟ وہ کسی کی آواز سن کر ایک دم پلٹی تھی۔ وہ کب وہاں آیا اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ ہورین نے ایک نظر دوبارہ کھڑکی سے نظر آتے باغیچے اور اس میں موجود غازیبوں کو دیکھا جہاں وہ صرف 2 ہفتے پہلے آئی تھی، اور پھر اس شخص کی طرف پلٹ گئی۔ وہ یہاں کیوں تھی؟ اسے دیکھ کر خوف سے وہ خون ٹھنڈا پڑتا محسوس کرنے لگی۔ ہاتھ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈش سائڈ ٹیبل پر رکھی اور خود سائڈ پر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ اسے اپنے خشک لب تر کرتے دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر سے اپنے ناخن ہتھیلی میں گاڑ رہی تھی اور اسے یہ حرکت سخت ناپسند آئی تھی۔ کتنے ہی منٹ ان کے درمیان سکوت چھایا رہا۔ وہ اسے ایسے ہی بیٹھا دیکھ رہا تھا اور ہورین اپنی اتھر پتھر سانسیں درست کرنے میں ابھی تک ناکام تھی۔ وہ اسے کچھ بھی تو نہیں بتا رہا تھا، نہ ہی کچھ کہہ رہا تھا، بس
بس دور بیٹھا اپنی نظروں سے خوفزدہ کر رہا تھا۔ میں یہاں کیوں ہوں؟ آخر کار اس نے پوچھ ہی لیا۔ کیونکہ میں تمہیں لایا۔ حرین نے ایک دم نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، لیکن جب اس کی خود میں اترتی نگاہیں نہ دیکھ پائی تو واپس انہیں جھکا لیا۔ کیوں؟ اس نے کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ کیا وہ یہاں سے بھاگ سکتی تھی؟ کیا وہ شخص اسے روکے گا؟ اور ہاتھ اس کی سوچ پڑھ کر مسکرایا تھا۔ کیونکہ میں ایسا چاہتا تھا۔ آخر وہ اس سے کیا چاہتا تھا؟ کیا اس سے پھر سے اس کے پاپا کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا تھا؟ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ قلین پر گرتے آنسو ہاتھ میں بخوبی دیکھے تھے۔ مجھے جانے دو، اس نے کمزور آواز میں کہا تھا۔ ہاتھ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ خوف سے پیچھے قدم بڑھانے لگی، لیکن اس کے پیچھے موجود کھڑکی نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھا اور اس پر پڑا حرین کا دوپٹہ تھام لیا۔ اپنے خوف میں سے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کا دوپٹہ کہاں ہے۔ وہ قدم بڑھاتا اس کے عین سامنے کھڑا تھا اور حرین کو لگا اگر وہ اس کے مزید قریب آیا تو اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جائے گی، لیکن وہ اس سے کچھ فاصلے پر رک گیا تھا اور وہیں سے اس پر دوپٹہ اڑا دیا۔ ڈارلنگ، جب تک میں چاہوں گا تم یہی رہو گی۔ تم اس گھر میں آزادی سے گھوم سکتی ہو، اور ہاں، تمہارے لیے کھانا لایا ہوں، وہ کھا لینا۔ یہ کہہ کر وہ واپس جانے کے لیے مڑ گیا، لیکن پھر ایک دم رکا تھا۔ اور ہاں، آئندہ تمہیں جو بھی کھانا ہو اس کے لیے تمہیں ڈائننگ ٹیبل تک جانا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا، لیکن حرین وہی فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ آخر کیا لکھا تھا اس کی قسمت میں؟ اس کے آزادی کی طرف بڑھتے قدم پھر سے روک لیے گئے تھے۔ اب یہ کیسی نئی سزا تھی؟ آخر کب تک وہ اپنی ہی منحوسیت کا شکار ہوتی رہے گی؟ نہیں پاپا، مجھے ضرور ڈھونڈتے یہاں پہنچ جائیں گے۔ لیکن پھر کچھ سوچ کر اس کی یہ امید بھی ٹوٹ گئی، کیونکہ وہ تو گھر میں خط لکھ کر چھوڑ آئی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے، لیکن کوئی کیسے جان پائے گا کہ وہ وہاں کراچی میں تھی؟ اسے وہی بیٹھے رات ہو چکی تھی، اس کمرے میں دوبارہ کوئی نہیں آیا تھا اور اس نے اس کمرے کو اپنا قید خانہ بنا لیا تھا۔ اتنے وقت میں وہ ہر طرح سے سوچ چکی تھی کہ اسے آخر کیا چاہیے، لیکن اس کے دماغ میں ہمیشہ کالی آنکھیں گھوم جاتی تھی۔ اس کی زخمی روح اور زخمی ذہن اسے کچھ نہیں دے سکتے تھے۔ اسے کچھ کھائے ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا اور اب وہ مزید بھوکی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ ڈش کا جب ڈھکن اٹھایا تو وہاں بس ایک ٹھنڈا ہو چکا بریڈ سلائس اور ایک فرائیڈ ایگ تھا، ساتھ میں منرل واٹر کی بوتل۔ اس کی بھوک کے حساب سے بہت کم تھا، لیکن وہ پہلے پانی کی بوتل کھولتی وہ پانی پینے لگی اور پھر اس بڑی سی ڈش میں سے تھوڑا سا کھانا کھانے لگی۔ آخر جب وہ خود میں کچھ طاقت محسوس کرنے لگی تب سے پہلی بار اس جگہ کا معائنہ کرنے لگی۔ پہلے جب وہ یہاں آئی تھی تو اس نے صرف ہال اور باغیچہ ہی دیکھا تھا۔ وہ ایک وسیع کمرے میں تھی، اسے سرخ اور کالے رنگ سے سجایا گیا تھا۔ وہ کمرہ بھی باقی گھر کی طرح خوبصورت تھا۔ اگر وہ اغوا نہ کی گئی ہوتی تو ضرور اس کو دیکھ کر خوش ہوتی۔ سامنے کی ساری دیوار کی جگہ کھڑکیاں تھیں، جن کی بیرونی جانب مضبوط سلاخیں اور جالی لگی ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے غازیبو صاف طور پر دیکھ سکتی تھی۔ کمرے میں 2 دروازے تھے۔ پہلا دروازہ جو اس نے کھولا وہ باتھ روم کا تھا اور دوسرا وارڈروب کا، جہاں اس کا سارا سامان موجود تھا۔ وہ اپنے تمام کپڑے سلیقے سے ہینگ کیے گئے دیکھ کر کافی حیران ہوئی تھی۔ اس کے تینوں بیگز بھی وہی موجود تھے اور وہ ان کی طرف لپکی اور موبائل ڈھونڈنے لگی، لیکن نہ ہی وہاں اس کا موبائل تھا اور نہ ہی لیپ ٹاپ۔ ایک بار پھر سے وہ رونے لگی۔ ہاتھ جیسے ہی واپس آیا وہ پہلے ہی کمرے کی طرف بڑھ گیا اور نہانے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حرین اسے اس حالت میں دیکھ کر ڈر جائے۔ وہ اکثر ہی واپس خون میں لت پت آتا تھا۔ فریش ہو کر وہ سیدھا ڈائننگ روم میں آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ عامرہ اس کے لیے ڈنر لگا رہی تھی، اس کے ساتھ سوزی بھی موجود تھی۔ سوزی ایک عیسائی لڑکی تھی جسے اس کے ماں باپ نے کام کے لالچ سے گاؤں سے شہر بھیجا تھا اور اسے بھی باقی لڑکیوں کی طرح جسم فروشی کے لیے مجبور کیا گیا۔ جب ہاتھ نے اسے کامران کے اڈے سے نکالا تھا تو اس کا ایک بازو بری طرح فریکچر تھا۔ اسی لڑکی نے کامران کو اشال کو لے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اب وہ ہاتھ کے گھر عامرہ کے ساتھ کام کرتی تھی۔ کیا حرین نے کھانا کھا لیا؟ ہاتھ نے کھانا پلیٹ میں نکالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ جب سے آئی ہے کمرے سے نہیں نکلی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے کمرے میں کھانا لے جاؤں؟ عامرہ اس معصوم سی لڑکی کے لیے پریشان تھی۔ اتنے سالوں میں اس نے ہاتھ کو ایسی حرکت کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا۔ نہیں، جب بھوک لگے گی تو خود ہی آ کر کھا جائے گی۔ ہاتھ نے جان بوجھ کر اسے کم بریک فاسٹ دیا تھا اور اسے کمرے میں کھانے سے منع کیا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر حرین کو کمرے سے نکالنا ہے تو یہ کرنا ہوگا۔ سوزی جانتی تھی کہ حرین کے لیے یہ وقت کتنا مشکل ہوگا۔ جب وہ خاموش نہ رہ سکی تو بول اٹھی، لیکن وہ 2 دن سے ہاتھ کی ایک نظر نے اسے وہی خاموش ہونے پر مجبور کیا تھا اور عامرہ نے اسے گھوری ڈال کر چپ رہنے کی تلقین کی تھی۔ سوزی نے ہاتھ کے لیے کام کرنے کی خواہش تو کر دی تھی، لیکن اب وہ جان رہی تھی کہ اس کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہے۔ عامرہ اس کی طبیعت سے کافی واقف تھی، اس لیے وہ اس کے فیصلوں پر کبھی سوال نہیں اٹھاتی تھی،
چاہے وہ انہیں صحیح مانتی ہو یا نہیں، لیکن وہ مکمل طور پر اس کی وفادار تھی۔ کل سے میرا ایک آدمی یہی رہے گا، وہ حرین کی حفاظت کے لیے ہے، میری غیر موجودگی میں وہ یہاں کی حفاظت کرے گا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی گارڈ نہیں رکھا تھا، اس لیے عامرہ کو سن کر پریشانی ہوئی۔ تم دونوں اب جاؤ، یہ سب میں سمیٹ لوں گا۔ آج یہاں اسے دوسری رات تھی اور بھوک سے اس کا برا حال، لیکن وہ اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ ہی ہل رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا اور وہ ان 2 دنوں سے سوئی نہیں تھی۔ جب وہ مزید نہ رہ سکی تو دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی۔ کمرے کا اندر لاک نہیں تھا لیکن باہر ضرور تھا، لیکن ہاتھ کا ارادہ اسے قید کرنے کا نہیں تھا، اس لیے دروازہ آرام سے کھل گیا۔ وہ دوسری منزل پر تھی، اس لیے دبے قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اسے امید تھی اس وقت کوئی وہاں موجود نہیں ہوگا۔ حال میں پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کچن جانے کا ارادہ چھوڑ کر مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی، لیکن وہ لاک تھا۔ اپنے آنسو پیتی وہ کچن ڈھونڈنے لگی۔ کچن کا سائز ایسے تھا جیسے کسی محل کا رسوئی گھر ہو۔ وہ فریج کے پاس گئی لیکن اس میں پانی کی بوتل اور کچھ فروٹس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک سیب اٹھا کر پلٹی، جب اندھیرے میں کھڑے شخص کو دیکھ کر چیخ اٹھی اور سیب ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ ہاتھ نے آگے بڑھ کر کچن کی لائٹ جلا دی اور حرین وہاں سے غائب ہونے کی دعائیں کرنے لگی۔ تمہیں فریج سے کچھ نہیں ملے گا، جو چاہیے یہاں پینٹری میں موجود ہے۔ اس نے کچن میں موجود ایک دروازہ کھولا جو کہ پینٹری کا دروازہ تھا۔ وہاں ہر چیز موجود تھی۔ اندر سے آتی ٹھنڈک سے حرین نے جھرجھری بھری تھی۔ ہاتھ پینٹری سے مختلف پھل نکالنے لگا